بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اسوہ حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں، سیرت النبی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے ساتھ سلوک بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جو اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں اس شعر سے۔ مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چاہے کوئی بھی دور ہو یا چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ قرآن نے اس چیز کی گواہی دی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سلوک تھا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا نظارہ قابل دید تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کوئی بچہ آپ کو کھیلتا کودتا نظر آتا تو آپ خوشی میں اس کو لپٹا لیا کرتے تھے، اس کو بوسے دیتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی کو یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار بھی کرتے ہو؟ ہم تو نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا جذبہ ختم کر دیا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور جو صحابی تھے ان کا نام تھا اقرا بن حابس، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے تو انہیں گود میں لے لیتے۔ اس طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران بچے کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر کر دی تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھ کر لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ فصل کا نیا میوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو سب سے کم عمر بچے کو دیتے جو اس وقت وہاں موجود ہوتا، غرض کہ 8 سے 1400 سال قبل رحمت للعالمین نے ایسے وقت بچوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آرام کا ذریعہ قرار دیا جب ناک اونچی کرنے کے لیے بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان پر تحفظ و سلامتی اور شفقت و محبت کی ایسی چادر تان دی تھی کہ جب دنیا کے سارے حصوں میں بھی بچیوں کے تحفظ و سلامتی کے لیے کوئی قانون موجود نہ تھا، رحمت للعالمین نے بچوں اور بچیوں کو نہ صرف دائمی تحفظ بخشا بلکہ انہیں گود میں لے کر انہیں کندھوں پر بٹھا کر اپنے سینے مبارک سے لگا کر انہیں معاشرے میں ایسا مقام دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہ تھا بلکہ بے زبان جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتے تھے۔ احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا یہاں تک کہ اونٹ پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اگر تم ذبح کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کرو۔ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو جناب یہ تو تھیں جاندار چیزیں۔ اب دیکھتے ہیں بے زبان چیزوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کیسی تھی۔ بے زبان چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۂ رحمت میں شامل تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک حیرت انگیز واقعہ موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے زبان چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کتنا گہرا تھا۔ مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے دیتے تھک جاتے تو ایک ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے لمس سے محروم ہو گیا۔ اس بے زبان ستون کو اس واقعے سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ تڑپ اٹھا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی اور صحابہ کرام کے کانوں تک بھی پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر ستون کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر اپنا دست شفقت رکھ کر اس کو پرسکون کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ ستون قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بہترین مثال ہے۔ مکی دور میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر کتنے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑا۔ اس سے بڑھ کر تکلیف دہ واقعہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر دیار غیر میں جا کر فروکش ہو جائے۔ اس کے باوجود جب چند سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عجز و انکساری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ تھے کہ ترجمہ ہے کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن چاہتے تو اپنے تمام دشمنوں سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام پر عفو و درگزر کو ترجیح دی اور فرمایا الیوم یوم الرحمہ، یعنی آج رحمت کا دن ہے۔ تو جناب یہ تھی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی چند مثالیں۔ اب میں اپنے اس مضمون کا، اس تقریر کا، آپ جو بھی کہیں، اس کا اختتام اس شعر پر کروں گی کہ ان کی ہر بات ہدایت سے جڑی ہوتی ہے، ان کی ہر بات ہدایت سے جڑی ہوتی ہے، جیسے آیت کسی آیت سے جڑی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔